میں جناب بشارت علی خان اختر صاحب کی اس کاوش پر اپنے تاثرات پیش کرنے کے لیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ میرے استاد محترم ڈاکٹر اختر مرزا صاحب کا آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس کتاب سے متعلق معذرت چاہتا ہوں میں یہ استاد محترم جو ہے ارتکاز افضل صاحب کا یہاں تعارف پیش کر رہے ہیں. پہلے ارتکاز افضل صاحب کا تعارف پیش ہوگا, اس کے بعد اس کتاب سے متعلق آراء جو ہے یہاں پر پیش کی جائے گی. محترم شرط یہ لگائی جا رہی ہے کہ انتہائی مختصر اور انتہائی مختصر انشاءاللہ 3 منٹ میں اپنی بات ختم جناب صدر, معزز حاضرین, جشن ارتکاز افضل کے موقع پر آپ تمام کا خیر مقدم ہے. ازل سے یوں تو جاری شب و روز کا تسلسل, ہے ازل سے یوں تو جاری شب و روز کا تسلسل. حاضرین, اس شب و روز کے تسلسل میں کچھ شب و روز اور کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ذہنوں پر سبک ہو جاتی ہیں. ایسی ہی ہمارے درمیان ایک شخصیت ارتکاز افضل کی ہے جو ہمیں علم و ادب, تہذیب و تمدن, زندگی اور حاصل زندگی سے نہ صرف اپنے انداز میں متعارف کرواتی ہے بلکہ زندگی کے نئے اوزان اور میزان کا بھی تعین کرتی ہے. حاضرین, سرزمین دکن و اہلیان دکن جن کی سرشت میں علم و فن کی ترقی و ترویج ہے, علم و فن کی ترقی و ترویج ایک اہم جز رہا ہے, اسی شاندار وراثت کا ایک اہم اور نمایاں نام ارتکاز افضل ہے جو یہاں تشریف فرما ہے. ارتکاز معنی طبیعت کا کسی جانب مرکوز یا مبذول ہو جانا. ارتکاز نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو مبذول کیا علم و ادب, تحقیق و تنقید, تعلیم و تعلم پر, اور افضلیت دی ان تمام علوم کی ترویج پر. حاضرین, ارتکاز افضل انتہائی نامساعد حالات میں ناندیڑ سے اورنگ آباد یونیورسٹی اور یہاں پرو وائس چانسلر اور وائس چانسلر کے مقام تک پہنچے. نیز ساتھ میں صرف اور صرف یقین محکم, عمل پیہم, محبت فاتح عالم کا ورد کرتے ہوئے یہاں تک ان باتوں نے ان کی مدد کی. اور صرف اتنا ہی نہیں, گراس روٹ لیول سے جڑا یہ شخص امریکہ کی یونیورسٹی لیو ویل میں بھی علم و ادب کی تحقیق و مختلف علمی و ادبی پروجیکٹس پر کام کرنے اور فل برائٹ اسکالر کا ٹائٹل سے سرفراز ہوا. پروفیسر ڈاکٹر ارتکاز افضل ادبی دنیا میں انگریزی ادب کے پروفیسر, اردو ادب کے بہترین نقاد, شعریات پر بصیرت اور خصوصیت سے ان کا شمار 21ویں صدی کے ایسے نقادوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تنقید کی زبان کو عام فہم بنانے میں اہم رول ادا کیا. حاضرین, ہم مشکور ہیں اس کہکشاں کو سجانے میں جن تنظیموں نے اپنی جو ہے تو اپنا وقت, اپنی محنت, اپنی صلاحیتیں لگائی اور موقع دیا کہ یہ کہکشاں سجے اور ہم تمام یہاں اس سے لطف اندوز ہوں. مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا گیا, وقت کی کمی ہے. بھائی جو ہے تو در سے اشارہ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم شورا کو صرف 3 شعر پڑھنے کی اجازت دیں گے. شکریہ. یہ تھے استاد محترم ڈاکٹر اختر مرزا صاحب جو ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب کے تعلق سے اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے. بڑے ہلکے پھلکے انداز میں استاد نے ارتکاز افضل صاحب کے حالات زندگی پر کچھ کہتے ہوئے گزر گئے. میں 2 شعر جو ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں, کیونکہ اس سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کے تعلق سے ایک پروگرام میں ہلکی پھلکی جو ہے کچھ باتیں سننے کو ملی کہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف, طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف, دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھور میں.
اور اس عزم کے ساتھ ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب نے اپنی زندگی کے سفر کو کامیاب بنایا ہے کہ مجھ سے بیکار اے گردش دورہ نہ الجھ، مجھ سے بیکار اے گردش دورہ نہ الجھ، میں نے ہر رنگ میں جینے کی قسم کھائی۔ میں اس کے بعد بڑے ادب و احترام کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کو یہاں پر اپنے تاثرات پیش کرنے کے لیے آواز دے رہا ہوں۔ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ شعر کافی ہے کہ میں اپنے فن کی بلندی سے کام لے لوں گا، میں اپنے فن کی بلندی سے کام لے لوں گا، مجھے مقام نہ دو میں خود مقام لے لوں گا۔ جناب ابو بکر رحمت صاحب۔ جوتا بھی اچھا ہے۔ معافی چاہوں گا سر گستاخی کے لیے۔ جناب صدر جناب سید قاسم غالب صاحب، محترم اسلم مرزا صاحب، ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب، تقی حسن خان صاحب، نور الحسنین صاحب، سب بس کروں کیا؟ اتنے لوگوں کے نام لینا ہے؟ آپ کو کیسے معلوم کہ میں بہت سارے لوگوں کے نام لینا ہے؟ تو کیمرمین کی جانب سے بھی اشارہ ہو گیا ہے کہ نام بس کر دوں میں، تو میں تمام معزز حضرات کے نام لے چکا، صرف بشارت خان صاحب کا نام باقی ہے، اور دیگر احباب اور سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نمائندگی تو سب کہاں سے ہو رہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ حضرات، آج ہم لوگوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک ایسی تقریب میں ہیں جس میں محترم بشارت علی خان صاحب نے کی کتاب کا اجرا ہوا، اور اس کتاب میں ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ شورائے جالنہ کے تذکرے کو، ان کے ذکر کو محفوظ کر دیا ہے بشارت علی خان صاحب نے۔ وہ سلسلہ جو خواجہ تہدار کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں، اور اشرف علی بیابانی صاحب سے ہوتا ہوا جان اللہ اور باب اللہ صاحب کے ذریعے آج کے تازہ ترین شاعر جس کو میں جانتا ہوں وہ ہے پرویز عالم۔ ان تمام شعراء کا ذکر، پرویز عالم کا شاید ذکر نہ ہو لیکن جاننا کے بیشتر شعراء کو ہے، سنا ہے کہ ہے۔ اس کتاب میں 97 شعراء کے تذکرے کو انہوں نے محفوظ کر دیا ہے۔ تذکرہ نگاری کی یہ روایت بشارت خان صاحب اورنگ آباد میں، اس وقت مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے لیکن سب سے پہلے تذکرہ لکھا گیا اورنگ آباد کی، حمید اللہ خان، حمید اورنگ آبادی نہیں، حمید اورنگ آبادی کا تذکرہ ہے سب پہلا۔ جی ٹاس بعد میں کر لیں گے صاحب، ابھی میں فی الحال ذکر کر رہا ہوں۔ حمید اورنگ آبادی نے سب سے پہلے اورنگ آباد میں تذکرہ لکھا، بعد میں کئی تذکرے لکھے گئے، لیکن تذکرہ نگاری میں جو نام سب سے بلند ہوا وہ شفیق اورنگ آبادی کا ہوا، لکشمی نارائن شفیق اورنگ آبادی کا، اور پھر انہی کی طرز پر تذکرے لکھے گئے۔ لیکن بشارت علی خان صاحب نے اس میں جدت یہ پیدا کی کہ ان تذکروں کو شعراء کے منظوم کر دیا، اور یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ وہ جالنہ جہاں ہمیشہ ہی کثرت سے شعراء پائے جاتے رہے ہیں اور کبھی کسی نے ان کا ذکر یا تذکرہ کرنا یا ان کو محفوظ کرنا اس جانب توجہ نہیں دی، اور اس جانب پہلا قدم، اور میری علم و اطلاع کے مطابق پہلا قدم جناب بشارت علی خان صاحب نے اٹھایا ہے۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ لائق تکریم بھی ہے، لائق تحریم بھی۔ جناب بہت بہت مبارکباد۔